آج کل حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے اموات بہت ہو رہی ہیں. ایون رمضان میں ہمارے 3-4 دوستوں کے ہوئے ہیں اور تھے بھی ینگ. کیا وجہ ہے سر اتنے ہارٹ اٹیک کی کیسز آ رہے ہیں؟ کیونکہ ینگسٹرز میں جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پہلا اٹیک بھی کبھی کبھی موت مار ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ سڈن کارڈیک ڈیتھ یا جو جلدی ڈیتھ آ جاتی ہے اس میں 1 گھنٹے میں سمٹمز کے 30% ہارٹ اٹیک پریزنٹ ہی اسی طرح کرتے ہیں کہ مطلب اگر 10 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو 3 ایسے ہوں گے جو ہسپتال تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کی وجہ ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ فیملی ہسٹری آف ایتھروسکلیروٹک ڈیزیز. آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں اسموکنگ بہت زیادہ فیشن بن گیا اور اسپیشلی شیشے کا بہت زیادہ ہو گیا، تو اس میں تو ٹبیکو بہت زیادہ مینی ٹائمز مور دین سگریٹ کنزیوم ہوتا ہے. اچھا، ڈرنک کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یہ اموات؟ یہ لیکن ماڈریٹ اماؤنٹ میں الکوہول جو پیتے ہیں وہ انفیکٹ نقصان نہیں پہنچاتا. NICVD پہلے موجود تھا، کیا وجہ بنی کہ NICVD سے SICVD بنایا گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز نے ایک کیس کیا ہوا تھا کہ NICVD JPMC یہ فیڈرل گورنمنٹ کو جائیں، اور اس وقت PTI کی گورنمنٹ تھی. تو پھر پیپلز پارٹی نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے 2018 میں ایک ایکٹ لائے اور SICVD بنا کے جتنے انسٹیٹیوشن انہوں نے بنائے تھے ان کو ایک لیگل کور دے دیا کہ اگر NICVD فیڈرل گورنمنٹ میں جاتا ہے تو یہ سروسز سندھ گورنمنٹ میں رہیں. سر، ہم نے دیکھا کہ NICVD کی جو پرانی انتظامیہ تھی اس پر کرپشن کے بہت سارے الزامات لگے، تو SICVD میں بھی کچھ لوگ تو وہاں سے آئے ہیں. تو آپ کو اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، شفافیت کو برقرار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ ایک وقت میں ہمیں ایک سال میں 50,000 اسٹینڈ کی ضرورت پڑتی تھی پورے نیٹ ورک کو، جو کسی کمپنی کے وہ اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیں پرووائڈ کرے، اور ہم مریضوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. تو پھر ہم کوٹیشن پہ لیتے تھے، انتظامیہ کوٹیشن پہ لیتی تھی باقی چیزوں، اور اس کو پھر میڈیا میں اچھالا جاتا تھا کہ یہ کرپشن ہے. بات تو آپ کی وجہ ہے، لیکن آج تک آپ پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، باقی لوگوں پہ اتنی انگلیاں اٹھائیں. ایک خبر تو میں نے خود بریک کی. انڈیویجولی ان چیزوں کو کنفرم کرنا پڑے گا. اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو سندھ بھر میں اس وقت کتنے آپ کے یونٹس کام کر رہے ہیں؟ اس وقت اگر آپ کریں تو ہم 40 یونٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس میں 10 ہاسپٹلس ہیں جو فل فلیج ہاسپٹل ہیں، اور 30 چیسٹ پین یونٹس ہیں. یہ سب فری آف کاسٹ ہے؟ ہمارے SICVD میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، اور یہ میں آپ کے توسط سے بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی مریض نے 1 روپیہ بھی کسی کو دیا ہے تو وہ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ غلط ہے، اور اس طرح کوئی چیز ہے تو میں فوراً کمپلین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصور نامہ اور میں ہوں منصور مغیری. ویورز، آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کی سب سے بڑی مہربانی، وہ انتہائی مصروف رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، تعلق بھی دل کے شعبے سے، اور دل کے امراض آج کل بڑھ بھی رہے ہیں. ہم نے ان کو شارٹ نوٹس پہ تکلیف دی، وہ چل کے آئے. جاوید اکبر سیال صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب بھلی کار اینڈ ویلکم. جی بڑی مہربانی منصور صاحب. سر، آپ جو ہیں اس وقت ED ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SICVD، اور ساتھ میں آپ گزشتہ ماضی میں جو ہے پاکستان کارڈک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے ایشیا پیسفک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ ہے؟ جی جی بالکل. اس سارے عہدوں کے لیے سر کیسے ٹائم نکال رہے ہیں؟ اچھا مطلب میں اس سے پہلے تو میں ڈاکٹر ہوں، اور جیسے آپ نے بتایا اپنے انٹرویو میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں. تو میری پرائم ریسپانسبلٹی تو ظاہر ہے میں کلینیشین ہوں، مریض دیکھتا ہوں، وہ میرا کام ہے، وہ میرا پیشن ہے. اور وقت کے ساتھ پھر کچھ گورنمنٹ نے ذمہ داریاں دی جس کی وجہ سے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، انتظامی معاملات دیکھتا ہوں SICVD کے. اور ساتھ میں تھوڑا شوق تھا سوسائٹیز میں اٹھنے بیٹھنے کا، تو میں ایکٹیو تھا. تو اس وجہ سے پاکستان کارڈک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بنا 2022 میں، اور یہ 2-3 سال تک رہتا ہے. اور جب اس کے بعد انٹریکشن ہوا انٹرنیشنلی تو میں نے وہاں بھی جگہ سمجھی کہ پاکستان کو جگہ بنانی چاہیے. تو میں وائس پریزیڈنٹ ہوں کرنٹلی ایشیا پیسیفک سوسائٹی آف کارڈیالوجی کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے اموات بہت ہو رہی ہیں. ایون رمضان میں ہمارے 3-4 دوستوں کے ہوئے ہیں اور تھے بھی ینگ. کیا وجہ ہے سر اتنے ہارٹ اٹیک کی کیسز آ رہے ہیں؟ جی ایک تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اگر ایشین ریجن میں دیکھیں یا ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین میں دیکھیں، ساؤتھ ایشین میں دیکھیں تو یہ ڈیزیز بہت زیادہ ہے، اور یہ نوجوانوں میں زیادہ ہے.
اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب ہم بہت اپنے تشخیص کی طرف دوڑتے ہیں. تھوڑی بھی پرابلم ہوتی ہے فوراً اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ڈیزیز ظاہر زیادہ نظر آتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 کلر ہے یا موت کا باعث ہے. تو ظاہر پاکستان بھی ایک علیحدہ نہیں ہے اور یہاں پہ بھی یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کی وجہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کچھ اور چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کی اس بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے کہا ینگسٹرس اور ینگ میں بہت اموات بھی ہو رہی ہیں. تو یہ بہت، کیونکہ ینگسٹرس میں جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پہلا اٹیک بھی کبھی کبھی موت مار ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ سڈن کارڈیک ڈیتھ یا جو جلدی ڈیتھ آ جاتی ہے اس میں 1 گھنٹے میں سمٹمز کے وہ 30% ہارٹ اٹیک پریزنٹ ہی اسی طرح کرتے ہیں. کہ مطلب اگر 10 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو 3 ایسے ہوں گے جو ہسپتال تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ بہت الارمنگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ریزن ہے جو ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں یا جو ہمارا اپنا تجربہ بھی کہتا ہے. تو اس میں ایک فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی 1970 میں جس نے کچھ رسک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے تھے، جس میں فیملی ہسٹری آف ایتھروسکلیروٹک ڈیزیز، اسموکنگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں اسموکنگ بہت زیادہ فیشن بن گیا اور اسپیشلی شیشے کا بہت زیادہ ہو گیا. تو اس میں تو ٹبیکو بہت زیادہ مینی ٹائمز مور دین سگریٹ کنزیوم ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہائپرٹینشن اگر وہ ان کنٹرول ہو، ڈائبٹیز ہو اور ڈسلیپیڈیمیا ہو، یہ ایسے رسک فیکٹر ہیں جو آدمی کو جکڑ لیتے ہیں. اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے دوستی کر کے رہنا پڑے گا، مطلب ان کا علاج ان کو کنٹرول کر کے رہنا پڑے گا. ہارٹ پرابلم جو ہے اس کو آپ اپینڈیسائٹس یا کولیسسٹائٹس کی طرح جڑ سے نہیں اکھاڑ کے پھینک سکتے. اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا، وہ بیماری آپ کے ساتھ رہے گی پوری زندگی. تو یہ ریزنس ہیں. اچھا، ڈرنک کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یہ موت؟ دیکھیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، میرا تو خیال ہے ایک قطرہ بھی شراب کا ہر طرح سے حرام ہے. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ الکوہل کی کنزپشن بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ لیور اور اس کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز کا بھی پرابلم بنتی ہے، جس میں کارڈیومایوپیتھی ہے اور ڈیزیز بھی پروگریس کرتی ہے. لیکن ماڈریٹ اماؤنٹ میں الکوہل جو پیتے ہیں وہ انفیکٹ نقصان نہیں پہنچاتا، اور بلکہ کچھ اسٹڈیز نے تو یہ شیئر کیا ہے کہ تھوڑا الکوہل 1-2 جو ہیں اس کے ڈرنکس وہ بینیفیشل ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کو ایڈوکیٹ تو نہیں کیا جا نہیں کیا جا سکتا، بالکل. اچھا سر، ہم آتے ہیں ابھی آپ کے ایس آئی سی وی ڈی پہ. این آئی سی وی ڈی پہلے موجود تھا، کیا وجہ بنی کہ این آئی سی وی ڈی سے ایس آئی سی وی ڈی بنایا گیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر اور ہیلتھ منسٹر سب دیتے رہتے ہیں. چلیں، آپ نے یہ سوال پوچھا. بیسیکلی 2017 میں ایک سندھ گورنمنٹ نے چاہا کہ ندیم قمر صاحب کے ساتھ مل کے اس پورے سروسز کو ایکسپینڈ کیا جائے، اور میں اس ٹیم کا پارٹ تھا. اس وقت میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا اور ندیم قمر نے مجھے ایسوسیٹ ڈائریکٹر سیٹلائٹ اس وقت اپوائنٹ کیا تھا اس پرپز کے لیے. تو ہم نے انسٹیٹیوشن کھولتے گئے، لاڑکانہ میں، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، سکھر، اور اس طرح سے کھولتے گئے. 9 ہاسپٹل اور ہو گئے اور ساتھ میں کوئی 20-25 چیسٹ پین یونٹ ہو گئے. یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز نے کیس کیا ہوا تھا کہ این آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی یہ فیڈرل گورنمنٹ کو جائیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو پھر پیپلز پارٹی نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے 2018 میں ایک ایکٹ لائے اور ایس آئی سی وی ڈی بنا کے جتنے انسٹیٹیوشن انہوں نے بنائے تھے ان کو ایک لیگل کور دے دیا کہ اگر این آئی سی وی ڈی فیڈرل گورنمنٹ میں جاتا ہے تو یہ سروسز سندھ گورنمنٹ میں رہیں. تو یہ پرپز تھا. پھر ظاہر ہے اس کے انتظامی معاملات بھی ہوتے گئے، چینج ہوتے گئے اور باقی چیزیں بھی. تو پھر مجھے رسپانسبلٹی سندھ گورنمنٹ نے دی کہ اس کو انتظامی امور اس کے سنبھالوں. سر، ہم نے دیکھا کہ این آئی سی وی ڈی کی جو پرانی انتظامیہ تھی اس پر کرپشن کے بہت سارے الزامات لگے. تو ایس آئی سی وی ڈی میں بھی کچھ لوگ تو وہاں سے آئے ہیں. تو آپ اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، شفافیت کو برقرار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ اچھا مغیری صاحب، اس میں 2-3 ایشوز ہیں. الزام تو ضرور لگے، ظاہر ہے میں بھی اسی کا حصہ ہوں، ابھی بھی این آئی سی وی ڈی میں کام کرتا ہوں. لیکن جہاں بھی آپ اس طرح سے کام کریں گے اور آپ زیادہ ان چیزوں کو بہت کلوز دیکھتے ہیں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، تو
چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اس کو بھی عام لوگ اخباروں میں یا میڈیا میں اچھالیں گے کرپشن، اگر کوئی ایک مائنر آبزرویشن آ گئی آڈٹ کی، جو کہ ہمارا روز کا کام ہے کہ آپ وہاں پہ اگر آپ گورنمنٹ کے رولز دیکھیں کہ آپ نے اگر اتنی چیزوں کی خریداری کرنی ہے، ٹینڈر کے تھرو جائیں گے باقی چیزیں، لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو یقین جانیں ایک وقت میں ہمیں ایک سال میں 50,000 اسٹینڈ کی ضرورت پڑتی تھی پورے نیٹ ورک کو، جو کسی کمپنی کہ وہ اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیں پرووائڈ کرے، اور ہم مریضوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم کوٹیشن پہ لیتے تھے، انتظامیہ کوٹیشن پہ لیتی تھی باقی چیزوں، اور اس کو پھر میڈیا میں اچھالا جاتا تھا کہ یہ کرپشن ہے۔ بیسیکلی امبیزلمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا اپ لائن سے ڈیویٹ ہو سکتے ہیں جب آٹونامس ادارے میں ہیں، لیکن کرپشن کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے SICVD میں کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں بھی کم سے کم ہوں، تاکہ ہماری جو سروسز ہے، بیکاز ہم جو ڈیل کرتے ہیں وہ زندگی اور موت کو، اس کو اگر ہمارا ڈیلے ہو جائے گا تو وہ پھر سب لوگ تنقید کریں گے، اور ظاہر ہے تنقید جائز وہ کریں گے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ بات تو آپ کی وجہ ہے، لیکن آج تک آپ پر کوئی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، باقی لوگوں پہ اتنی انگلیاں اٹھائیں۔ ایک خبر تو میں نے خود بریک کی کہ کووڈ کے دنوں میں جہاں پر پورے ملک میں یہ فلائٹ سروس بند تھی، دو جو ٹریول سروسز تھے ان سے 13 کروڑ روپے کے جو ہے نا وہ جہاز کی ٹکٹ بنائے گئے، تو یہ ظلم نہیں؟ انڈیویجولی ان چیزوں کو کنفرم کرنا پڑے گا، اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیفینیٹلی جو اس کو ایگزامن کرے گا، جو اس کی تحقیق کرے گا تو وہ بھی اس پہ فکس کرے گا، کیونکہ مجھے اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، تو تبھی تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی، دوسروں پہ کیوں اٹھ رہی ہے؟ یقیناً کوئی بات ہوگی۔ چلو اس ڈبیٹ سے باہر نکلتے ہیں، SICVD پہ آتے ہیں۔ سندھ بھر میں اس وقت کتنے آپ کے یونٹس کام کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں ایمرجنسی کے جو آپ نے یونٹس چھوٹے چھوٹے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، ٹوٹل مجموعی کتنے یونٹس ہیں آپ؟ اس وقت اگر آپ کریں تو ہم 40 یونٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس میں 10 ہاسپٹلس ہیں جو فل فلیج ہاسپٹل ہیں، اور 30 چیسٹ پین یونٹس ہیں۔ موبائل سروس والے؟ جی جی جی، موبائل تو اب ہر وقت آپ نہیں کہہ سکتے، کچھ ہمارے کنٹینرز میں، لیکن میں پہلے چیسٹ پین یونٹ کے بارے میں بات کرتا چاہوں۔ یہ ایک یونیک پروگرام ہے پوری دنیا میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مریض آتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کارڈک ایشو تو ہے یا نہیں ہے، بیکاز اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ER میں پیشنٹ آتے ہیں ان میں 3/4 یعنی تقریباً 70 to 75% نان کارڈک ہوتے ہیں، تو وہ تو وہیں فلٹر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو چیسٹ پین ڈیفینس میں یا کلیفٹن میں ہوا، گزری چلا گیا، اس کو ڈاکٹر نے مطمئن کر دیا، تو وہ کتنی بڑی سروس ہے۔ باقی جو 20-25% ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر ایمرجنسی نہیں تو آپ OPD میں جا کے دکھا دیں۔ لیکن چند ایسے ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو ان کا وہیں سے ہمارے ڈفرینٹ سینٹر، کیونکہ کراچی میں 3 سینٹر ہیں، 2 تو SICVD کے ہیں، بلدیہ اور لیاری، اور ایک NICVD، تو وہ کنیکٹڈ ہیں کمپیوٹر کے تھرو۔ ڈاکٹر یہاں سے کلک کرے گا، وہاں پہ بلنک ہو جائے گا کہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ گزری سے آ رہا ہے، تو وہ پھر NICVD کی ایمرجنسی میں نہیں جائے گا، وہاں سے اس کا بائی پاس ہو جائے گا، تاکہ اس کا وہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ اچھا، کیونکہ ہارٹ اٹیک میں اہم چیز ہی ٹائم پہ علاج کرنا ہے، تو اس کو فوراً اسی طرح سے لیا جائے گا۔ تو اس وقت 18 چیسٹ پین یونٹ ہمارے کراچی میں مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور 12 چیسٹ پین یونٹ ہم نے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ کو کور کیا ہے، اور چیف منسٹر کی ہدایت بالکل واضح ہے کہ کم سے کم سارے ڈسٹرکٹس کور ہونے چاہیے۔ تو اسی کی کڑی ہے کہ ہم نے دادو میں آپ نے دیکھا ہوگا جنوری میں چیسٹ پین یونٹ کا افتتاح کر کے وہاں سروسز شروع کر دی ہیں، اور ابھی ہمارا کمبر شہداد کوٹ میں پلان ہے، مے بھی جون سے پہلے ہم وہاں اسٹارٹ کریں۔ سر یہ جو چیسٹ پین یونٹ آپ بتا رہے ہیں، کراچی میں 18 ان کے نمبر کم نہیں ہے، یا پھر 12 پورے سندھ میں یہ تعداد کم نہیں ہے؟ نہیں، وہاں پہ ہمارے ہاسپٹلس بھی ہیں۔ میں اگر آپ کو پریزنٹیشن بھیج دوں گا، اس میں آپ اگر جغرافی دیکھیں، جیسے گھوٹکی میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، تو سکھر میں ہمارا بڑا ہاسپٹل ہے، خیرپور میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، تو بھریا سٹی میں خیرپور میں ہمارا ہاسپٹل ہے، تو بھریا سٹی میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، شکارپور میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، کشمور میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، جیکب آباد میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، لاڑکانہ میں ہاسپٹل ہے، دادو میں چیسٹ پین یونٹ ہے، سیوڑ میں ہاسپٹل ہے،
اور آپ کا حیدرآباد میں ہاسپٹل ہے، ٹھٹا میں چیسٹ پین یونٹ ہے، مٹھی میں ہاسپٹل ہے، اور عمر کوٹ میں چیسٹ پین یونٹ ہے، ہمارا ٹنڈو محمد خان میں ہاسپٹل ہے، ٹنڈو باغوں میں چیسٹ پین یونٹ ہے. تو ہم نے اس کو سائنٹیفکلی پوری جاگرافی کو کور کیا ہے. ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑا آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے اور اضلاع کی، کیونکہ میں پورا سندھ گھما ہوں، جس طرح سے آپ شہروں کی بتا رہے ہیں تو یہ قریب قریب پڑ رہے ہیں. قریب سانگڑ میں ہمارا چیسٹ پین یونٹ ہے، نواب شاہ میں ہمارا ہاسپٹل ہے. اچھا سر، اس میں جو چیسٹ پین یونٹ ہے ان میں آپ کے دل کے امراض کے ماہر ڈاکٹر ہیں یا جو پیرامیڈکس ہیں وہ ان سے کام چلایا جاتا ہے؟ چیسٹ پین یونٹ کا ہم نے ایک پروٹوکول بنایا ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ وہاں پہ کم سے کم ایک کارڈیالوجسٹ ہوگا جس کے یا تو ڈپ کارڈ پاس کیا ہوگا یا ڈپ کارڈ کی اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہوگی، جو یہ پیشنٹ کو ڈیل کرنا جانتا ہوگا، اس کا ایکسپیرینس ہوگا. اس کے ساتھ ہمارے پیرامیڈکس، میل نرس، فیمیل نرس، اور جو ایمرجنسی آلات جس سے شاک دیتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور ساری جو ڈرگس ہیں، ایون اگر بھریا سٹی میں بھی ابھی آپ جائیں، کنٹینر وہاں پڑا ہوا ہے، وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو راؤنڈ دا کلاک ملیں گی. اور ہمارا ایک طریقہ ہے ان کو سرویلنس کا، وہاں پہ ڈاکٹرز کا اور یہ ہو، تو اس کو ہم اپنے طریقے سے، اور ڈیلی کا ریکارڈ آتا ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ چیسٹ پین یونٹ 2017 سے جب سے ابھی تک آئے ہیں تو ہم نے کوئی 48,000 پیشنٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہارٹ اٹیک کے، جن کی زندگیاں بچائی ہیں. یہاں سے چیسٹ پین یونٹ سے 48,000 یہ 30 چیسٹ پین یونٹ سے 2017 سے لے کے ابھی تک 2.2 ملین پیشنٹ دیکھے ہیں. ان میں سے 48,000 آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہارٹ اٹیک کے، جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ان کے پروسیجرز کروائے. ان میں کتنوں کی زندگی بچائی جا گئی ہے؟ تقریباً سب کی. ہارٹ اٹیک تو جان لیوا ہوا، مطلب ہم تو اس کو اس طرح سے کاؤنٹ کریں گے کہ اتنی زندگیاں بچی. اچھا سر، یہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو پورے سندھ میں، کراچی کو چھوڑ دیں، ریسٹ آف سندھ جو ہے، کون سی ایسی ہاسپٹل ہے جس پہ آپ فخر کر کے بتائیں کہ جائیں ہمارا یہ دیکھیں، ہمارا سیٹ اپ دیکھیں، کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں ہر جگہ پہ پیٹرونیج حاصل ہے. میں اگر کسی ایک کا نام لوں گا، جیسے میں آپ کو بتاؤں سمپل سا کہ سید خورشید شاہ پیٹرن کرتے ہیں سکھر کے ہاسپٹل کو، ہمیں بڑے ہیلپ کرتے ہیں. نوید قمر صاحب ٹنڈو محمد خان کے ہاسپٹل کو. تو اس طرح سے نہیں، لیکن کیپیسٹی کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ سکھر ہمارا سب سے بڑا ہب ہے. سکھر میں جو ہم سروسز دیتے ہیں، ہماری اگر فیکلٹی پوچھیں تو انٹرونشن کی فیکلٹی ہے، الیکٹرو فزیالوجی کی فیکلٹی ہے جو پیس میکر اور ڈیوائسز ڈالتے ہیں، کارڈیو تھوریسک سرجری کی فیکلٹی ہے، انستھیزیا کی فیکلٹی ہے، امیجنگ کی فیکلٹی ہے، پیڈس کارڈیالوجی کی فیکلٹی ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے ٹریننگ کے لیے بھی ریکگنائز ہیں. تو ایک ریلیٹیولی رورل ایریا میں ہم نہ صرف علاج کر رہے ہیں بلکہ انسٹیٹیوشن ٹریننگ بھی دے رہا ہے. تو سکھر ہمارا اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہے. ٹنڈو محمد خان ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ہے. حیدرآباد میں بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، لیکن بہت زیادہ وہاں رش ہے، تو وہ اسپیس ہمیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے، ابھی ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن وہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لاڑکانہ میں ہمارا بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ چاروں ہاسپٹل ایسے ہیں جن میں کارڈک سرجری، پیڈس کارڈیالوجی، سب کچھ مطلب سروسز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے سب فری آف کاسٹ ہے. ہمارے SICVD میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. اور یہ میں آپ کے توسط سے بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی مریض نے 1 روپیہ بھی کسی کو دیا ہے تو وہ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ غلط ہے، اور اس طرح کوئی چیز ہے تو میں فوراً کمپلین کریں. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کے جتنی تعداد آپ کے ہاں یہ ڈیل کیا جاتا ہے، تو اگر وہ خوشحال مریض ہو، وہ آ کے پیمنٹ کر کے یہاں سے علاج کرے، تو اس طرح کا کوئی آپشن ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے رمضان میں کیا. میں بڑی اپنی ٹیم کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کوئی ڈونیشن کا اکاؤنٹ لے لیں، یا ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنا لیں، فرینڈس آف SICVD، جس میں جو سینئر لوگ، ایون جرنلسٹ بھی جو ایک گروپ بنا لیں تاکہ ہمیں سپورٹ مل جائے. تو ڈونیشن کا اکاؤنٹ کی ہم کوشش کریں وہاں. باقی مطلب ہم پیسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. سر، پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خوشحال لوگ ہیں، جو فلنتھراپی کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، وہ ادھر بھی کرنا چاہیں. اچھا، نہیں، اس کا میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے حیدرآباد میں وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمیں ایک آفر دی، وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر بھی بڑے محنت کی ہیں. وہ ایک فنڈ وہ دیتے ہیں کہ آپ کی
آپ کی سلپ سے جو بھی دوائی آئے گی، جو آؤٹ پیشنٹ جو گھر جا رہے ہوتے ہیں وہ تو ہاسپٹل جب گھر جاتے ہیں تو ان کو ہم سپورٹ کریں گے، وہ ہاسپٹل کے تھرو ہمارا کام دیکھ کے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ خوش ہو کے کوئی ویل چیئرز ڈونیٹ کر جاتا ہے، کوئی اسٹریچر ڈونیٹ کر جاتا ہے، کبھی پانی کے کولر یا پیشنٹ کے شیڈز، تو اس طرح سے لوگ مدد کرتے ہیں. بالکل سر، کراچی میں جو بلدیہ کا ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے، ابھی سے جو ہے ہم ان کی تعریفیں بھی سن رہے ہیں اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ رش ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے تو پھر رش تو اور بڑھ جائے گی، کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنی چیزیں بیسیکلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیزیز ہو ہی نہ، لیکن ظاہر ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جب ہمیں بلدیہ کا ہاسپٹل ملا تھا اور اس میں سندھ گورنمنٹ اور اسپیشلی لوکل گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا، تو کرنٹ میئر جو مرتضیٰ وہاب ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے اس میں، اور چیف منسٹر کا بھی. انہوں نے ہمیں بلا کے کہا کہ یہ ہاسپٹل آپ نے اس کو اسی اسٹینڈرڈ سے چلانا ہے. تو ہم نے اس پہ کام کیا، کچھ مہینے اس کو رینوویٹ کر کے ساری چیزیں کر کے یہ مئی میں اسٹارٹ ہوا تھا. اور ابھی تو ہمارے بھی جو آپ نے بات کی ہے، جب ہم اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی تھوڑا پریشان کر دیا ہے کہ نمبر آف پیشنٹ سروسز بہت بڑھ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کارڈک کا جو علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے. اگر وہاں پہ ہم 15 لوگوں کی دن میں انجیوپلاسٹی کریں گے تو ایک پیشنٹ پہ 2.5-3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. تو اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹک بتا دوں، اس وقت جب بلدیہ نہیں تھا اور باقی بھی ایکسپینشن ہمارے نہیں ہوئے تھے، تو 2024 میں ہم نے کوئی 2 ملین پیشنٹ دیکھے تھے SICVD نے، NICVD کے بغیر، جو SICVD کا پورا نیٹ ورک ہے. اور لاسٹ ایئر کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھے 3.1 ملین، تقریباً 1 ملین زیادہ. 1 ملین زیادہ. اور وہ کیسے دیکھے ہیں کہ ہمارے چیسٹ پین یونٹ کچھ بڑھے ہیں. ہم نے نواب شاہ میں 15 بیڈ سے 65 بیڈ پہ ہم آ گئے ہیں. اس کے علاوہ بلدیہ کی ٹوٹل سروسز ہم نے شروع کر دی ہیں. تو یہ بہت بڑا بوجھ ہمارے بجٹ پہ بھی ظاہر ہے، لیکن ہم یہ پوری چیزیں گورنمنٹ کے پاس لے جائیں گے اور وہ بہت سنجیدگی سے ہمیں سنتی ہے اور ہماری ان چیزوں کا ازالہ کرتی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. سر، SICVD ہر طرف سے کافی تعریفیں آ رہی ہیں، ابھی تک کوئی نگیٹو اس کے لیے ریمارکس نہیں آ رہے جتنے NICVD کے لیے آ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سال کا بجٹ رکھتے ہیں، فرض کرو کہ 2.4 ملین یا 2.1 ملین کے لیے تھا، وہ بڑھ گیا ہے 3.1 ملین. تو یہ جو خسارے والا بجٹ وہ کون دیتا ہے آپ کو؟ جب تک گورنمنٹ دے تب تک کیسے کور کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا ایک، آپ جب اس طرح کی چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ ایک ڈپارٹمنٹ، ہمارا پورا ایک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اگر خریدتے ہیں کسی کمپنی سے اسٹینڈ، تو ہمارا پے رول اوور کا دن تقریباً 4 مہینے 120 ڈیز ہوتا ہے. جب وہ چیزیں ہمیں پہنچیں گی تو ہم ان کی چیزیں میچور ہوں گی، ہم پیسے ان کو دیں گے، اور اسی طرح ہم چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. یہ ہمارا پورا فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اور جب یہ، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ساری ہم ڈاکیومنٹڈ ابھی لے جائیں گے اپنی گورننگ باڈی میں، جس کی چیئرپرسن ہیلتھ منسٹر ہیں، اور آنورڈز فائنانس اور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کبھی بھی گورنمنٹ ہمیں یہ ہاتھ ہمارا نہیں چھوڑتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہمیں ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اپنی کنسٹرین ہے، وہ ہمیں ہیلپ کرتے رہتے ہیں. مطلب کہ کوئی بیچ میں کوئی ایک آری ہوتا ہے، ریوائز ایسٹیمیٹ میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتے. اور یہ اس کا جو امپیکٹ ہے ایک دم سے نہیں آتا. جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیزیں اسٹینڈس آئیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے 120 ڈیز میں، وہ میچور ہوں گے. پھر وہ چیزیں ایکسپینشن کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں، تو یہ مینیج ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں آپ مسلسل بڑھ رہے ہیں. ہاں، مسلسل بڑھ رہے ہیں. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کہاں تک جا کے رکے گے یا رکنا نہیں ہے؟ مطلب دیکھیں، گورنمنٹ کی جو ویل ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں یہ ہارٹ اٹیک اینجیوپلاسٹیز اور یہ زندگی بچانا ہے. اور اگر وہ نہیں رکیں گے تو ہم تو ڈیفینیٹلی، ہم تو سپاہی ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا کام تو مریضوں کا علاج کرنا ہے، اور مجھے جب یہ چیزیں سپورٹ ملتی جائے گی تو میں آگے جاتا جاؤں گا. اور اسی حوالے سے میں آپ کو بات کروں کہ ہم تھر پارکر میں ہیں نا، 2018 سے مٹھی میں ہمارا پورا یونٹ ہے، جس میں ہم وہاں کے تھر پارکر کے پیشنٹس کو، جو آپ کو پتہ ہے وہاں تو باقی چیزیں بھی بہت ڈپلیٹیڈ ہیں، لیکن ان کو انجیوپلاسٹی اگر ہارٹ اٹیک ہے تو ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھرکول میں کم سے کم 7 چائنیز ایسے ہیں جن کی ہم نے انجیوپلاسٹی کی. اچھا. ہاں.
ان کو یقین تھا کہ اس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ جب اپنے ملک میں گئے اور بتایا کہ ہم ڈیزرٹ میں اور وہاں پہ یہ سہولت، تو انہوں نے اپریسیشن لیٹر دیا اور وہ بہت خوش ہیں اس بات سے۔ اچھا سر، جیسے SIUT ہے، جیسے انڈس ہے، دیگر جو ہاسپٹل ہے، سندھ گورنمنٹ کے علاوہ دیگر جو مخیر حضرات ہیں ان کو دل کھول کے کرتے ہیں، تو ابھی تک گورنمنٹ کے علاوہ آپ کو کہیں سے گرانٹ ہے اپنے لوکل یا انٹرنیشنل اداروں سے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ ہاسپٹل کیسے بنا۔ اب ہم تھوڑے سے ایفرٹس لیں گے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریں۔ جن اداروں کے آپ نے نام لیے، یہ بیسیکلی چیریٹی پہ بلڈ اپ ہوئے تھے، اور انہوں نے کام کر کے گورنمنٹ کو اتنا ٹرسٹ دلایا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ پھر اس میں انٹروین کیا اور پیسے دینے شروع کر دیے۔ تو ہم اس پہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی مخیر حضرات کو اپروچ کریں، اور جس طرح کا کام ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی سپورٹ چاہیے، اور اگر وہاں سے بھی سپورٹ ملی تو ہم اس کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ سر، ہمارے جو پاکستانی انجینئر اور ڈاکٹر پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو اب اگر آپ ایک خلاصہ نکالیں تو ہم کمپیٹ اگر کرتے ہیں دنیا میں تو کس نمبر پہ ہم آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیویجولی اگر بات کریں کہ بینگ اے ڈاکٹر یا انجینئر جو پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ میں اپنا بیک گراؤنڈ اگر بتاتا چلوں تو میں چند کا میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، اور آپ کے سامنے ہوں، ماشاءاللہ اب اللہ نے اتنی عزت دی ہے، یا کہ اتنے بڑے ادارے کو ڈیل کر رہا ہوں، لیڈ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ارن کرتے ہیں، بہت زیادہ نام کماتے ہیں۔ اب کیونکہ انٹرنیشنلی میں ایفیلیٹ ہوں، جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ، ان سے ملتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن لوگ تھوڑا سا مایوس ہو کہ یہاں پہ مواقع تھوڑا کم ہیں تو وہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں رہیں اور یہاں خدمت کریں تو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ویری سکسیزفل پرسن، جو اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کہیں باہر نہیں جانا۔ لیکن ہمارے لوگ بہت قابل ہیں، ایون چھوٹے سے میڈیکل کالج سے، گاؤں کے بیک گراؤنڈ سے بھی انہوں نے بہت آگے گئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں ہر فیلڈ میں۔ سر، ڈاکٹروں کو، پیرامیڈکس کو آپ جو ہے وہ ویجز اچھے دیتے ہیں یا مناسب ہے؟ نہیں، ہمارا جو سسٹم ہے اس میں شیڈیول تھوڑا مارکیٹ لیول کے برابر ہے، دیٹس وائی کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ورکنگ آورس بھی صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہیں، اور آپ اگر کوئی ہمارا ہاسپٹل وزٹ کریں گے تو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے پاس، اور قابل لوگ کو اگر آپ لیں گے تو وہ پھر آپ کو آپ کا بورڈ اجازت دیتا ہے کہ اس کی پیمنٹ میں تھوڑا سا ان کو بڑھا دیں مارکیٹ لیول کے، تاکہ وہ کام کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے اس ادارے کے لوگ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے؟ نہیں ہے SIUT میں تو کوئی بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو یہ جتنے ہاسپٹلس میں نے بتائے ہیں، جو ہاسپٹل ہیں وہاں ہر وقت ہمارا کوئی کوالیفائڈ انٹرونشنسٹ اویلیبل ہوتا ہے، وہ ٹنڈو محمد خان ہو، نواب شاہ ہو، خیر پور ہو، مٹھی ہو، ایون عید والے دن بھی۔ اور ہمارا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی مشکل کیس آ جاتا ہے رات میں 3 بجے اور وہ اس کو اوپینین چاہیے، تو ہماری ٹیم مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہے۔ سر، ایک لائٹر نوٹ پہ سوال ہے کہ اکثر بیشتر ہم سنتے ہیں کہ مجھے دل لگی ہو گئی ہے کسی سے۔ دل لگی کا جو کام ہے وہ اس کا مطلب ہے اگلا بندہ جو ہے یا بندی اچھا ہے یا اچھی ہے، سوچنے کا کام تو دماغ کا ہے، تو دل کا اس میں ہے نہیں، دل لگی کیوں بولتے ہیں؟ اچھا، اس میں اگلا بندہ اچھا برا اپنی جگہ، لیکن دل لگ گیا تو پھر لگ گیا نا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اس پہ تو بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، لیکن ایک بات فار شیور میں بتا دوں کہ جب ہمارے ایموشنس ہوتے ہیں نا وہ دل کو افیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک تو کنڈیشن ہے ٹکوسوبو سنڈروم، وہ تو ہارٹ بروکن سنڈروم، یہ جیپنیز نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ اس طرح کیس دیکھے تھے کہ کوئی شریانے میں بلاکیج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی ایموشنل چیز سن کے ان کا ہارٹ ایک دم سے بلون ہو گیا، ڈائلیٹ ہو گیا۔ اچھا، اور یہ تو بہت کامن ہے ہمارے پاس کہ ایموشنل، جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایموشن ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دل لگاتے بھی ہیں، دل توڑتے بھی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس وجہ سے دل افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، دل کے امراض مردوں میں زیادہ ہیں عورتوں میں زیادہ ہیں؟ جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، عورتیں اپنی فرٹائل ایج جو ان کی ہوتی ہے تقریباً 45 48 کے قریب، وہ پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز سے، جو ہارٹ اٹیک کے ہیں، اور اگر وہ ڈائبیٹک ہوں یا ان کی فرٹائل ایج چلی جائے پوسٹ مینوپازل میں، پھر وہ برابر ہو جاتی ہیں۔ مردوں میں زیادہ ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں ریسرچ میں ظاہر آئی ہے کہ اگر
بیماری مرد یا عورت میں ہو گئی تو ان ہاسپٹل آؤٹ کم عورتوں میں خراب ہیں، مطلب ان کی ریکوری اتنی اچھی نہیں ہوتی اور جب ہاسپٹل میں آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہارٹ اٹیک تو مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ ہوتا ہے. سر آخری یہ بتائیں کہ دل کے امراض سے بچنے کے لیے جو کامن لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اچھا، یہ تو بہت ہماری بات میں بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ رہ گیا. میرا خیال ہے ہم نے علاج کی باتیں کی، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کریں، یہ ایفرٹ ہم کیوں نہیں کر رہے کہ یہ ہو ہی نہ. تو اس پہ پورا ایک پریونٹیو کارڈیالوجی پورا ایک سبجیکٹ ہے، دنیا اس پہ کام کرتی ہے. ہم بھی ابھی آہستہ آہستہ اس پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں کہ اس چیز کو پریونٹ کیسے کیا جائے. اب پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ میں نے جو رسک فیکٹرز بتائے ان کو آپ، جیسے کسی کو ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن ہے، اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا کے اس ڈائبٹیز کے آنسیٹ کو، بلڈ پریشر کو آپ بغیر دوائیوں کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسموکنگ کو ہر صورت میں ترک کر دینا چاہیے. وزن کسی بھی طرح آپ کم کریں گے تو آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا. اس میں ایک سائنٹیفک ٹرم ہے BMI، جس میں یا ویسٹ سرکمفیرنس، وہ ایک ٹارگیٹڈ ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ پرابلم بڑھیں گی. تو ہمیں اپنی ہیلتھ پہ زیادہ جو ہے نا دھیان دینا چاہیے تاکہ اس طرف جائیں ہی نہ. ہم نے یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جو یوگا کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے واک کرتے ہیں، وہ بھی دل کے ان امراضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بالکل فٹ ہے. اور مطلب یہ بات ہمیں اگر کسی کو کنونس کرنا ہو کہ اسموکنگ نہیں کرو تو وہ ہمیں یہی جواب دیتا ہے کہ میرا چاچا پوری عمر سگریٹ پیتے رہے، آخر میں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کچھ نہیں ہوا. میں اس کا یہی کہتا ہوں کہ اشارہ فیصل پہ اگر آپ 120 پہ گاڑی چلائیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، لیکن چانسز ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ، زیادہ چانسز ہیں ہوگا. لیکن اگر 20 پہ چلائیں تب ضروری نہیں کہ آپ بچ جائیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو، کوئی اور تو مار دے گا نا. تو پھر بھی ہے، لیکن پھر عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کم سے کم وہ چیز نہ کریں کہ ہم چانسز بڑھ جائیں. جو ہمارے ہاتھ میں وہ چیزیں ٹھیک کریں. میں خود گاڑی ٹھیک چلاؤں، کوئی اور مارتا ہے تو وہ تو پھر علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی بھی امیون نہیں ہے ہارٹ پرابلم سے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ڈائبٹیز بھی نہیں ہو، اسموکنگ اسمارٹ بھی ہو، واک بھی کرتا ہو، یوگا بھی کرتا ہو، پھر بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپینشن میں کوئی بڑی ہاسپٹل کا پلان ہے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، کیونکہ کراچی میں ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہاسپٹل اتنا لوڈ برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، 5-10 سالوں میں اور مزید بڑھ جائیں گے. جی، ایک تو میں بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے کیا کیا ایکسپینڈ کیا ہے. جیسے نواب شاہ 15 بیڈ سے ہم 65 بیڈ پہ چلے گئے ہیں. بلدیہ، یہ لاسٹ ایئر بلدیہ ہاسپٹل ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے، وہ بھی 65 ہے، 100 بیڈڈ. لیکن وہاں پہ ہم نے چیف منسٹر صاحب سے وعدہ لیا تھا کہ ہوپ فلی وہ مزید ہمیں سرجری کا بجٹ دیں گے، تو ایک پورا فلور ہم سرجری کا کر کے 100 بیڈ پہ اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ابھی ہم آج بھی ڈسکشن میں آئے، خیرپور میں ایک پورا ہاسپٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بنا رہا تھا، جو ہمیں جون میں اس کا ریونیو کمپوننٹ ریلیز ہوگا تو ہم ایک بڑے ہاسپٹل کی طرف جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے NICVD کے ساتھ ایک پیٹس کارڈک ٹاور دیکھا ہوگا. یہ SICVD ایک میں دس از اے پارٹ آف SICVD. اچھا، تو یہ 300 بیڈڈ پاکستان کا پہلا پیٹس کارڈیالوجی ٹاور 300 ہوگا. بیڈڈ ہے یہ؟ 300 بیڈڈ ہے. اس میں 5 تھیٹر ہیں، 5 کیتھ لیبس ہیں. تو یہ پراپر اس کا بھی ہمیں ریونیو کمپوننٹ ریلیز ہوگا تو چیزیں ہو جائیں گے. امید تو یہی ہے کہ سال کے اندر یہ بھی فنکشنل شروع ہو جائے گا SICVD کی طرف سے. اور اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز، جو میگا پروجیکٹ ہے SICVD کا، جو لانڈھی میں ہو رہا ہے میرے خیال میں. جی اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے. یہ 44 ایکڑ پہ محیط ہے اور یہ زمین ہمیں سندھ گورنمنٹ نے دی ہے، زمین ٹرانسفر ہو چکی ہے. تو ابھی ہم گورنمنٹ سے یہ ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے PC1 کے لیے یا فیزز میں ADP اسکیم میں ڈال کے کچھ پیسے رکھیں تاکہ اس پہ کام شروع ہو. وہ 1200 بیڈڈ دنیا کا سب سے بڑا کارڈک 1200 بیڈڈ؟ جی 1200 بیڈڈ. یہ دنیا کا سب سے بڑا کارڈک ادارہ ہوگا جس میں ساری ریسرچ، نرسنگ، ٹیکنیشین کورسز، ایوری تھنگ. اور وہ
اور اب کب بنتا ہے دعا کریں کہ جلدی بن جائے، لیکن یہ SICVD کا میگا پروجیکٹ ہے. پلان میں کتنے عرصے میں بننا چاہیے؟ دیکھیں اگر اس کو آپ فیزز میں بھی کرتے ہیں تو اس کے 3 سال تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیونکہ آپ گراؤنڈ سے جائیں گے اور باقی چیزیں اسکریچ سے جائیں گے. لیکن اسٹارٹ تھا، وہ زمین مل گئی. اب ملک کے حالات اور ظاہر ہے کہ فائنانسز اس کے کوئی، میں رفلی بتا سکتا ہوں کوئی 44 بلین سے کہ 50 بلین تک پوری اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے. تو ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگے گا، لیکن یہ بڑے کاز کے لیے سر 40 بلین یا 50 بلین تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم نے اتنے یہاں پروجیکٹس دیکھے ہیں کہ وہ 100 بلین سے کراس کر جاتے ہیں. جی. لیکن اتنی اس پہ زندگی اور موت کا نہیں ہوتا جتنا اس میں ہے. نہیں، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے سندھ گورنمنٹ کا، اور سمجھیں کہ تحفہ ہے پورے صوبے کے پیشنٹس کے، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے پروسیجر بھی ہوں گے کہ جو کہیں نہیں ہوتے ہیں نا. ظاہر ہے ہر ہاسپٹل کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، تو یہ دس ول بیکم اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل. سر آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. ہماری نیک خواہشات آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے اس ادارے کے لیے، اور اللہ کرے کہ یہ ادارہ سندھ کے لوگوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. ویورس، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر سیال کی باتیں سنی. اس کے ادارے SICVD جو NICVD کا ایک حصہ ہے جو پورے سندھ بھر میں کام کرتا ہے، انہوں نے کراچی سے باہر نکل کے اسٹارٹ لیا. اب کراچی میں بھی پہنچ گئے ہیں. بلدیہ کا سینٹر ان کے حوالے ہو گیا، بہت اچھا ہاسپٹل بنایا ہے. اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ NICVD میں آنے کے بجائے بلدیہ کی طرف جائے. ہماری یہ بھی خواہش ہوگی، سرکار سے ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ دیگر اضلاع میں بھی اس طرح کے ہارٹ کے جو ہے نا وہ ہاسپٹل بنایا جائیں، جیسے ملیر ہے، جیسے کورنگی ہے، تاکہ NICVD پہ لوڈ کم ہو. اس طرح سے حیدرآباد کی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہاں بھی ایکسپینشن کی ضرورت ہے، لاڑکانہ میں بھی ضرورت ہے، سکھر میں بھی ضرورت ہے. اللہ کرے ہم سب لوگ خوش رہیں، ہم دل کے امراض سے بچے رہیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے، ان کی ٹیم کو توفیق دے کہ یہ نیکوکار کام ہمیشہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ ڈاکٹر جاوید اکبر سیال صاحب کے بارے میں کوئی چیز آپ سے پوچھنی ہے تو کمنٹ دے دیں. میں آپ کی کمنٹ ان تک ضرور پہنچاؤں گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.